الحمد لله البشير الرزاق القادر الذي جعل سيد الأولياء عبد القادر. الصلاة والسلام محمدا الحاضر والناظر وعلى آله وصحبه الطاهر المطهر. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء. الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شجہات بھی ہے، اور خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، لامکاں والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس وسیم بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے. رب ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا. کس کو اتارا؟ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں کسے اتارا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور یہ قدر کی رات بڑی بابرکت، بڑی باعظمت ہے، اور اس رات میں اتاری جانے والی وہ کون سی شے ہے؟ وہ کون سی شے ہے اس مقدس رات میں اتاری گئی ہے؟ اور یہ رات کتنی عظیم رات ہے. اس رات کی اہمیت، اس رات کی افضلیت، اس رات کی ابقریت آپ آنے والی آیت کریمہ سے آپ اپنے آپ کو مالا مال کریں. رب تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کی عظیم فضیلت یہ ہے کہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. 1000 مہینوں میں کتنے ہفتے آتے ہیں، کتنے دن آتے ہیں، کتنے مہینے آتے ہیں، اور ان تمام راتوں میں سب سے افضل، سب سے ابتر، سب سے افضل و اعلیٰ رات
وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو تمام باتیں آپ کے سامنے چند لمحوں کے لیے آیا تو ضرور ہوں، بہت ہی خاص اور چیدہ چیدہ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے فقیر قادری حاضر ہے۔ شب قدر کی رات بہت ہی افضل رات ہے۔ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آج بہترین سا بہترین غسل کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، لباس پاک صاف پہنیں، دھلے دھلائے ہوئے کپڑے پہننے کا اہتمام و انتظام کریں، اور بدن کو خوب صاف ستھرا کر لیں، اور پھر عصر اور مغرب کے درمیان جو ہی آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اور مغرب کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان جو وقفہ رہتا ہے، ان اوقات میں آپ 30 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ 30 مرتبہ 30 دفعہ اسے پڑھ لیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب بندہ اسے 30 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ 80 سال کا اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکیاں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہر آدمی اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو آج کے دن اس نیک کام کی طرف ترغیب دلائے، شوق دلائے، ان سے 30 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 30 مرتبہ خود بھی پڑھیں، اپنے اہل خانہ کو بھی دعوت دیں، انہیں بھی سمجھائیں، انہیں بھی نیکیوں کی ترغیب دیں، وہ بھی اسے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ بھی ثواب کے مستحق بنتے نظر آئیں گے۔ دوسری بات، آپ اس مقدس رات کو پاتے ہی جیسے ہی آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، 21 مرتبہ آپ سورہ قدر، یہ لیلۃ القدر والی رات ہے جس کی میں نے تلاوت ابھی کی ہے، اس سورۃ کریمہ کی آپ تلاوت 21 مرتبہ کر لیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو انسان اس مقدس رات کو پاتے ہی 21 مرتبہ اس سورہ کریمہ کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غریبی ہو تو دور ہو جائے گی، مفلسی ہو تو دور ہو جائے گی، کلاسی ہو تو دور ہو جائے گی، غربت گھر میں اسیر کر گئی ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس کا سد باب کرنا ہے۔ آج یہ موقع آپ کے ہاتھ ہے، آپ بہتر سے بہتر طریقے سے آپ سورہ قدر کی آج مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس کی تلاوت کر لیں، ورد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سورہ کریمہ کے ایک ایک حرف کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کو آگے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے صحابہ، وہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بیٹھا کرتے تو آپس میں فضول باتیں نہیں کرتے، وہ صاف ستھری طبیعت، وہ پاکیزہ نفوس قدسیہ، وہ بہترین جماعت جب بیٹھتی کہیں پر دینی باتیں کرتے، دینی تذکرے کرتے، مسائل پر گفتگو کرتے، وہ فضول باتیں نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک بار
صحن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں تشریف فرما ہے، حضور اپنی بستر پہ آرام فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں شب قدر کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اس پر ایک صحابی کچھ دلیل دے رہے ہیں، دوسرے کچھ دلیل دے رہے ہیں، تیسرے کچھ دلیل دے رہے ہیں۔ جب یہ صحابہ بیٹھتے دینی باتیں کرتے، دینی تذکرہ کرتے، وہ فضول باتوں سے پاک ہوا کرتے تھے، بالکل ان کے دماغ فضول باتوں سے خالی ہوا کرتے تھے۔ کیا وہ پاکیزہ نفوس قدسیہ تھی؟ اللہ تعالیٰ ان پاک باز نفوس قدسیہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہی بھیجی، ہمارے بہت سارے ناظرین ہمیں سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے راجو بھائی ذرا آپ اڑ جائیں اور قرآن شریف کی آپ خوب تلاوت کریں، مگر اس کا ادب، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ جب کبھی کوئی کرسی پر بیٹھا ہو، سامنے والا قرآن شریف نیچے لے کر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ مسئلے کو بھی سمجھیں، مسئلے کی نزاکت کو بھی سمجھیں، بولیں سبحان اللہ۔ اب آئیے میں آپ کو وہ پیاری حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں، بغور سماعت کریں، شب قدر کی افضلیت کو آپ یہاں سمجھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام صحن مسجد نبوی میں بیٹھ کر شب قدر کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب حضرت جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے حبیب کو یہ کہہ دو کہ لیلۃ القدر 21 تاریخ کی ہے، رمضان کی 21 تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام حضرت جبریل لے کر آئے 21 یا 23 کو لیلۃ القدر ہے۔ جیسے ہی یہ پیغام حضرت جبریل امین علیہ السلام جب لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور اس پیغام کو لے کر صحابہ کے مجمع میں آئے، اور صحابہ میں یہ شب قدر کے تذکرے بہت زور سے تھے، ہر کوئی اس کا تذکرہ خوش دلی سے کر رہے تھے، اور سب خوش تھے، آپس میں دینی مذاکرہ، دینی تذکرہ چل رہا تھا، کوئی صحابی کچھ دلیل دے رہے تھے، کوئی صحابی کچھ دلیل دے رہے تھے۔ اسی اسرا میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور صحابہ اکرام سے کہا، میرے صحابی اگر تمہاری یہ آواز، تمہاری یہ باتیں، تمہارے تذکرے کرنے اگر میرے کانوں تک زور زور سے نہ جاتے تو میں آج تمہیں بتا دیتا کہ آج شب قدر وہ کس تاریخ میں ہے، 21 کو ہے یا 23 کو ہے، میں تمہیں آج کنفرم بتا دیتا، مگر جب تم نے اس پر تذکرہ کرنا شروع کر دیا، ڈسکس کرنا شروع کر دیا، اس سے مباحثہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے میرے دماغ سے باتیں بھلا دی ہیں۔ نبی بھولتے نہیں، حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھلا دیا کرتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے بھلایا جاتا ہے، نبی خود بھولتے نہیں ہیں، اور ان کا رب بھلا دیا کرتا ہے۔
یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں شب قدر کو تلاش کرو، کن شبوں میں، کن راتوں میں؟ 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں آپ شب قدر کو تلاش کریں۔ ہمیں ضروری ہے ہم ہر رات عبادتوں کا اہتمام کریں، اخیر عشرے میں خاص کر ہم شب قدر کا احترام کریں، ہر آنے والی طاق رات میں عبادتوں کا اہتمام و انتظام و انصرام کریں، خود بھی ہر آنے والی رات میں، آنے والی طاق راتوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و ریاضت کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، شوق دلائیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، اب دو چند دن بچے ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے، مگر ہمارے آج بھی لوگ ہیں جو اپنے پرانی عادتوں کے مطابق، پرانی ماحول کے مطابق آج بھی وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ انہیں چاہیے اپنی عادتوں کو بدلیں، اپنی روش سے ہٹیں، اپنے پرانے اصول و معمول سے ہٹیں، ہٹ کر کچھ اچھا کام کریں۔ رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، ہمیں ضروری ہے اس مقدس مہینے کا اہتمام کریں، احترام کریں، اس میں خوب جی بھر کے عبادت کریں۔ اپنے رب کو منانے کا یہ مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اب تم پر روزے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اور اس روزے کو جو تم پر فرض کیا گیا ہے اس کے غرض و غایت، مقاصد حسنہ بھی ظاہر ہیں، اس سے تم متقی بن جاؤ گے، پارسا بن جاؤ گے، تم اس سے تمہارا دل، تمہارا باطن صاف ہو جائے گا، تمہارے ذہن پاک ہو جائیں گے، تمہارے دماغ پاک ہو جائیں گے، تمہاری آنکھیں پاک ہو جائیں گی، تمہارے کان پاک ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے، تمہارے پیر پاک ہو جائیں گے، تمہاری سوچ و فکر، تمہارے خیالات پاک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صوفیاء کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں لعلکم تتقون، کہ انسان صبح سے شام تک روزہ رکھا اور دن بھر روزہ رکھنے کے بعد شام جب افطاری کر لے تو اپنے آپ پر غور کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا حساب کرے کہ میں نے دن بھر کتنی گناہوں سے بچا، کتنی میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھا، کتنی گناہوں سے میں نے اپنے آپ کو دور رکھا، ان گناہوں سے آپ کتنے گناہوں سے آپ پاک رہے، بچے، اس کا محاسبہ کریں، اس کا احتساب کریں۔ اس کا احتساب کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ نے گناہوں سے، آنکھوں سے گناہ کرنے کی عادی تھے، آج رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو آنکھوں کے گناہوں سے، اپنے آپ کو آنکھ کی گناہ کو، آپ نے آنکھ کو بچا لیا، گناہ سے پاک رکھا، گناہ سے آپ نے آنکھوں کو گناہ سے ملوث نہ کیا، آنکھوں کو بچایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے آنکھ کی طہارت کا اہتمام کیا، کان کی طہارت کا اہتمام کیا، دل کی طہارت کا اہتمام کیا، دماغ کی طہارت کا اہتمام کیا، ہاتھ کی طہارت کا اہتمام کیا، پیر کی طہارت کا اہتمام کیا۔ یہ پیر کی طہارت کیا ہے، ہاتھ کی طہارت کیا ہے، دماغ کی طہارت کیا ہے، آنکھ کی طہارت کیا ہے، زبان کی طہارت کیا ہے، کان کی طہارت کیا ہے، ہاتھ و پیر بدنی اعضاء کی طہارت کیا ہے۔ یاد رکھیں بدن کی اعضاء کی پاکی یہ ہے، بدن کی آقا کی طہارت یہ ہے، بدن کی اعضاء کی یہ پاکی و ستھرائی یہ ہے، اس کی صفائی یہ ہے کہ آدمی اپنی اعضاء بدنیہ کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے دور رکھے، گناہوں سے پاک رکھے۔
نہ فحش باتیں کرے، نہ گندی چیزیں آنکھوں سے دیکھے، نہ گندی باتیں کانوں سے سنے، نہ زبان سے کسی کی غیبت کرے، نہ زبان سے کسی کو گالیاں دے، نہ زبان سے کسی کی برائی کرے، نہ زبان سے کسی کو جھوٹی بات کرے، اللہ اکبر کبیرہ، کسی پر کوئی غلط بہتان غلط الزام نہ لگائے، زبان کو پاک رکھے۔ اب صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اور روزہ صرف پیٹ کا اور منہ کا نہیں ہے، صرف زبان کو منہ کو بند رکھنا، صرف منہ کو بند رکھنا کہ کچھ کھائیں گے نہیں، پیٹ کو اس غذا سے محروم رکھنا روزے کا مقصد نہیں ہے۔ صرف روزہ پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آدمی تو زبان بند رکھے گا، منہ بند رکھا کہ نہ کھایا نہ کچھ پیا، اور اپنے آپ کو حلال بیوی کے ہوتے ہوئے بھی جماع سے اپنے آپ کو باز رکھا، دور رکھا، یہ تو روزہ آپ کا ہو گیا۔ مگر شریعت کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو غور کریں، شریعت مصطفیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ حلال و طیب پاکیزہ رزق کمائیں، اس کا کھانا کھائیں، مگر آپ کے ساتھ اگر آپ کی جوزے محترمہ ہیں، حلال بیوی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا عقد مسنون نکاح اس سے ہوا ہے، رمضان کے مہینوں میں حالت روزہ میں اس سے آپ قربت نہیں کر سکتی، اس سے شرف جوزیت سے آپ ملاعبت نہیں ہو سکتی، آپ کو شریعت روک کر رکھا ہے، مگر ہاں افطاری کے بعد سے سحری سے پہلے تک آپ راتوں میں اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، مگر آپ کو بہتر یہ ہے آپ سحری سے پہلے غسل کر لیں اور اس وضو بنائیں، تازہ وضو بنائیں، اس سے آپ سحری کریں گے تو عبادت جو بھی ہو عبادت، اور یہ فرض عبادت ہے، اس کو روزے سے شروع، اور روزے کا اہتمام اگر آپ کر رہے ہیں وضو سے بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی افضل ہے کہ سحری سے پہلے آپ وضو کر لیں، غسل کر لیں، اور پھر تازہ وضو تازہ غسل سے آپ فارغ ہونے کے بعد آپ سحری کریں، عبادتوں کا لطف ملے گا، چاشنی ملے گی، اور پھر آپ کے دل و دماغ پاک و صاف ہو جائیں گی۔ آئیے میں جو کہہ رہا تھا، آپ کے بدن کی طہارت، بدن کی پاکی کیا ہے؟ روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا، زبان کو بند رکھنا، یہ روزہ تو ہے، مگر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے مہینوں میں ان مقدس دنوں میں آپ فلم نہ دیکھیں، گندی چیزیں نہ دیکھیں، گندی باتیں نہ کریں، دماغ کو گندگیوں سے آلودہ نہ کریں، گندی باتوں سے آلودہ نہ کریں، آنکھوں کو پاک رکھیں، دل و دماغ کو پاک رکھیں، کانوں کو پاک رکھیں، ہاتھ کو گناہوں سے بچائیں، پیر کو گناہ کی طرف لے جانے سے بچائیں۔ جب ان تمام چیزوں سے اب اپنے آپ کو بچا لیں گے، سمجھ لیجئے آپ جس دن آپ حساب کریں گے میں نے آج پورے بدنی اعضاء کو، اپنے بدن کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا لیا ہے، سمجھ لیجئے آج آپ کو تقوی کا نور حاصل ہو چکا ہے۔ بولیں سبحان اللہ، آج آپ کو تقوی کا نور حاصل ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اور آپ روزے میں تمام گناہوں سے بچیں، تمام خرافات سے بچیں۔ آئیے شب قدر کی اس مقدس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت خوب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس مقدس رات میں قضاء عمری پڑھیں، جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں، جو نمازیں آپ نے قضا کر دی ہے، وہ کسی بھی مرحلے پر آپ نے کسی بھی ماحول میں رہ کر آپ نے قضا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ نمازیں قضا نہ کرنے کی عہد و پیمان کریں، اور پھر قضاء عمری اپنی عمر کے حساب سے تخمیناً اس کا حساب کر لیں، اور قضاء عمری ضرور پڑھا کریں۔ میرے عزیز، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کب تک جئیں گے، کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں 20 سال 25 سال 30 سال ابھی رہنا ہے، ایسا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمیں ضروری ہے ہم اس پاکیزہ اور مبارک رات میں، اس مقدس رات میں ہم اپنے گناہوں کی معافی رب کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور سچے دل سے توبہ کریں۔ جو نوجوان اس وقت بھی لہو و لعب میں مصروف ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر رکھے ہیں، ابھی بھی وہ فلم سیریل دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے عزیز
لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ اب بھی اپنے آپ کو آپ دنیا کی تمام تر ان خرافات چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے اس وقت ہمارے لیے بہترین یہ ہے کہ ہم اس مقدس رات میں تمام پچھلے گناہوں سے رب کے حضور توبہ کریں اور سچے دل سے توبہ کریں، اور ہم بھی خود نماز کا اہتمام کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تاکید کریں، انہیں بھی شوق دلائیں، ترغیب دلائیں، اور آپ اپنے گھر والوں کو خاص کر نماز کی آپ دعوت دیں، ان کو بھی نماز کی پابند کروائیں. اور جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ اس فقیر قادری کو بھی دعا میں شامل رکھیں. اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ہم آج بھی آبادی میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے نوجوان روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اس لاک ڈاؤن میں، اس مہاماری کے وقت میں بھی لوگ روزوں سے دور ہیں. افسوس کی بات ہے، سدا افسوس. ہم کب تک جئیں گے؟ کب تک یہ زندگی ہمارے ساتھ وفا کرے گی؟ کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کو مرنا نہیں ہے، آپ کو موت نہیں آئے گی، قبر میں نہیں جانا ہے؟ آپ نے ساری بات بھلا کیوں دیا؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. میرے عزیز، دنیا میں آتا ہے، ہر کوئی آتا ہے، مگر کوئی گھر بنا کر جاتا ہے، کوئی مکان بنا کر، کوئی دکان سجا کر، کوئی گھر سجا کر، کوئی زمین جائیداد خرید کر، کوئی بینک کو بیلنس جمع کر کے جاتا ہے. میرے عزیز، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ دکان، مکان، کاروبار، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ دنیا بہت ہی مختصر ہے. یہ دنیا کی چیزیں بہت ہی اللہ کے بارے میں مختصر ہے. اور دنیا کی کوئی اوقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اس کی رحمت نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوار لیں، آخرت کی فکر کریں کہ میری آخرت اچھی ہو، میری آخرت بہترین ہو، میری آخرت اچھی ہو. آخرت بہترین ہوگی کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی شریعت کے پابند ہو جائیں، ہم خود بھی شریعت کے وفادار بن جائیں، تمام قانون پر عمل کرنے کی، سنت نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کی ہم خود کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیں. حضرات، اس مقدس مہینے میں ہم روزے کا اہتمام کس طرح کرتے ہیں؟ بہت سارے نوجوان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. آج بھی گلیوں میں ٹہلا بازی، وہی فحش کلامی، وہی واویلا. آج مسجدیں ہماری جس حالت پہ گزر رہی ہیں، آپ سے کوئی بات مخفی نہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. آئیے بس اہم واقعہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں روزے کے حوالے سے. کتاب میں آتا ہے ایک مجوسی تھا، اپنے بیٹے کو لے کر بازار میں نکلا. وہ بازار زیادہ تر مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی. جب مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی، اسلام کے شہزادوں سے بھری ہوئی تھی، اس بازار میں اکثر لوگ مسلمان جایا کرتے تھے. اب اس مجوسی کے بیٹے نے کھانا کچھ شروع کر دیا. اس بازار میں کھڑے کھڑے کچھ کھانا شروع کر دیا. کھانے کی چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں، وہ کھانا شروع کر دیا. فوراً مجوسی نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ رسید کیا، ایک تھپڑ مارا. کہا بیٹے، تجھے معلوم نہیں اس بازار میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، اکثر دکاندار مسلمان ہیں. یہاں جتنے نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت، بچے جتنی اس بازار میں ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اسلام کے ماننے والوں کی ہے، اور تم اس بازار میں کھانا کھا رہے ہو.
اس بیٹے نے پوچھا میرے ابا حضور، میرے باپ تم تو اسلام کے مخالف ہو، ہم تو مجوسی ہیں، ہم تو آگ کو پوجا کرتے ہیں، مگر ہمیں ان کے روزوں سے کیا لین دین ہے؟ کہا بیٹا یہ مذہب اسلام ہے، اس کی بہت بڑی خوبصورت یہ ہے کہ اس کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مسلمان اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہیں اور روزے دار کا احترام کرتے ہیں۔ رمضان کا احترام اس لیے کرتے ہیں، رمضان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بندے مومن پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا ہے۔ ہم اس لیے رمضان کا قدر کرتے ہیں، رمضان کے مقدس ماہ کا ہم قدر کرتے ہیں، اس مبارک مہینے کی ہم احترام کرتے ہوئے، اور جو لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے ہم رمضان کے مہینے میں نہیں کھاتے اور نہ پیتے ہیں۔ ان کے سامنے مسلمانوں کے سامنے ہم کھانا پینا اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں کھانے پینے سے۔ حضرات جب یہ مجوسی یہ زندگی گزری اور آگے بڑھی زندگی، اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، توبہ کی توفیق ملی اور پھر یہ انتقال کر گیا۔ کسی نے دیکھا وہ جنت کے عالی شان محل میں ٹہل رہا ہے، یہ تھا وقت کا مجوسی، اور یہ وقت کا مجوسی تھا۔ صرف رمضان کے احترام کی بدولت اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اس نے توبہ کر لی، اسلام میں داخل ہو گیا اور زندگی کے کچھ ایام گزارے، پھر انتقال کر گیا۔ انتقال کے بعد اب جس نے دیکھا، کسی صاحب نے دیکھا کہ وہ جنت کے عالی شان محل میں ٹہل رہا ہے، پوچھا، حیرت ہوئی، تعجب سے پوچھا کہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ تم اس مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ تم اس مقام اس بلندی پہ کیسے پہنچ گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس شخص نے کہا کہ میں رمضان کا بڑا احترام کرتا تھا، بڑا اہتمام کرتا، بڑا احترام کرتا، اس مقدس مہینے کی بڑی قدر کرتا۔ میں رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمانوں کے سامنے نہ کھاتا نہ پیتا تھا، اپنے بچوں کو بھی اس سے روکتا تھا۔ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی اور میں کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، اور پھر میں دنیا کے چند ایام گزارنے کے بعد انتقال کر گیا۔ پھر اللہ کا ایسا کرم ہوا اس مقدس مہینے کی برکت سے، اس مقدس مہینے کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرما دیا، میرے سابقہ گناہوں کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ جنت میں عالی شان مقام مجھے عطا فرما دیا ہے۔ حضرات ایک مجوسی کو توبہ کی توفیق کیسے ملی؟ ایک مجوسی جنت کیسے پہنچا؟ صرف رمضان کے مقدس مہینے کی قدر، صرف رمضان کے مقدس مہینے کا احترام اس کو جنت میں لے جاتا ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے گھر میں رہتے ہو، تم اپنے گاؤں میں رہتے ہو، تمہیں اللہ نے اسلام جیسی نعمت، اسلام جیسا دین تمہیں عطا کیا ہے، پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، جیسا رسول تمہیں عطا کیا ہے، اس مقدس رسول کی امت میں تم پیدا ہو، غوث اعظم جیسا ولی تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، خواجہ غریب نواز ولی جیسا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور اب تم اتنی بڑی نعمت پانے کے بعد پھر بھی رمضان کے مہینے کی قدر نہ کرو، تم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ تم سے بڑا قسمت کا مارا کون ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز، وقت کی آپ قدر کریں، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، جو زندگی اللہ نے عطا کی ہے اس کی آپ بھرپور قدر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے کی آپ بہت احترام کریں۔ چند دن بچے ہیں اور روزے خالی نہ جائیں، ہر روزے کو رکھنے کی کوشش کریں۔ جو روزے آپ اگر چھوڑ دیے ہیں رمضان کے بعد اس کی قضا کرنے کی، آپ اس کو مکمل طور سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات رمضان کے مقدس مہینے کی قدر کریں، اور یہ لیلۃ القدر آنے والی جو رات ہے اس رات میں آپ اپنے مردوں کی مغفرت کی دعا کریں، ماں باپ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور ماں باپ زندہ ہیں
ان کی صحت یابی، ان کی لمبی عمر کی دعا کریں۔ آپ کو میں بتا دوں، بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے، اگرچہ وہ ماں باپ گزر گئے ہوں، اگرچہ وہ ماں باپ زندہ ہوں، اگر زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرے، ان کی صحت و عافیت کی دعا کرے، اگر زندہ ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرے، ان کی صحت و تندرستی کے رب سے دعا کرے، ان کی لمبی عمر کی دعا مانگے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں شامل رکھتا ہے۔ حضرات اپنے ماں باپ کے حق میں ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے ماں باپ جن کے والدین حیات سے ہیں، زندہ ہیں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ خاص کر اللہ تعالیٰ میرے والدین، میرے ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارے میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ حضرات اب رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی اور روزے رکھنی ہے۔ اب روزے رکھنے ہیں تو تمام اصول و ضابطے کو فالو کرنے ہیں، اپنے مقامی عالم سے مسئلے دریافت کرنا ہے، جو مسئلے آپ کو سمجھنے ہیں، سیکھنے ہیں، فرداً انفرادی طور پر اپنے عالم سے مل کر مسئلے سمجھیں، مسئلے سنیں، ان سے دینی باتیں سمجھنے کا بہت آپ کو اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ حضرات بس آخر میں یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو رخصت چاہوں گا، انسان دنیا کی نعمت کا بھرپور طور سے فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے، ہر اعتبار سے انسان چاہتا ہے میں دنیا کی نعمت کا فائدہ لے لوں۔ حضرات حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کم و بیش 1000 سال کی لمبی عمر دی، 1000 سال کی ایک لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ 1000 سال کی لمبی عمر کے بعد آپ دیکھیں ان کی زندگی کیسے گزری۔ وہ 1000 سال کی لمبی عمر گزارتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ایک مکان بنائے، اس مکان میں جب آپ سوتے آپ کا آدھا جسم مکان کے اندر ہوتا، آپ کا آدھا جسم مکان کے باہر رہتا، سردی گرمی بارش آدھے جسم پر پڑتی، آدھا جسم جو مکان کے اندر رہا وہ سردی بارش گرمی سے محفوظ رہا۔ آپ سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیں آپ کو یہ بڑا سا مکان بنا لیتے جس میں پورے وجود مسعود کو اس میں لے لیتے، گرمی سے چھپا لیتے، بارش سے چھپا لیتے، آپ نے اتنا تنگ مکان بنایا، اتنا چھوٹا مکان بنایا جس میں نہ پورے طور پر نہ آپ کا جسم آ پاتا ہے، اس پہ رہ کے کیا فائدہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ ان جملوں کو آپ بغور سماعت کریں، میرے نبی کے شادائیوں آنے والے جملے کو بڑی بیداری سے آپ سماعت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے اتنی مختصر سی زندگی دی ہے، اتنی قلیل زندگی دی ہے، اتنی مختصر زندگی دی ہے، 1000 سال کی ایک معمولی زندگی ہے، اتنی مختصر زندگی میں اتنا بڑا مکان بنا کے میں کیا کروں گا؟ اب حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال کی لمبی عمر کو وہ مختصر زندگی بتا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، یہی سوال حضرت جبریل نے کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح، آپ کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، لمبی زندگی دی ہے، مگر آپ
اتنا چھوٹے مکان میں آپ رہ رہے ہیں۔ حضرت نوح نے کہا تھا اے جبریل سنو، یہ مختصر سی زندگی ہے، اتنا بڑا مکان بنا کے میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، زندگی یوں ہی میری گزر جا رہی ہے۔ حضرت نوح نے کہہ دیا، حضرت جبریل چلے گئے، اے مسلمانوں ہم اتنا بڑا مکان بنانے کی سوچتے ہیں، ہم اولادوں کو بسانے کی سوچتے ہیں، میری اولاد اچھے مکان میں رہے گی، میری اولاد اچھا کھانا کھائے گی، میری اولاد اچھا پیے گی، اچھا پہنے گی، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تربیت سے روکتے ہیں، اچھے مکان کی سوچتے ہیں، ان کو دین کی تعلیم سے کے بجائے ہم اچھے مکان کو ان کو دلاتے ہیں، اچھا رہائش رہنے کا انہیں ہم موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم ان کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں۔ پوری زندگی ہم نمازیں چھوڑ دیا، آپ نے نمازیں چھوڑا، آپ نے روزے کو چھوڑا، آپ صرف اولاد کی زندگی بسانے کے چکر میں آپ نے فرض کو ترک کر دیا، جو فرض چھوڑنا حرام تھا آپ نے اس کو چھوڑا، گھر بسانے کے چکر میں رہے، اب زمین خریدنے کے چکر میں آپ نے فرض کو چھوڑ دیا۔ نماز کا چھوڑنا فرض تھا، آپ نماز کا چھوڑنا حرام تھا، اب اس کا رکھنا فرض تھا، آپ نے نماز کو چھوڑا، فرض کو چھوڑا، فرض کا ترک کیا، آپ نے حرام کیا، اور حرام کام کے بعد آپ پھر دنیا کی نعمتوں سے آپ کی امید رہی ان پیسوں سے میں گھر کو بسا لوں گا، میری اولاد ترقی کر جائے گی، اولاد اے سی کے مزے لے گی۔ میرے عزیز، اولاد اے سی کے مزے لے گی، مکان میں تو ضرور رہے گی، مگر تمہیں گالیاں دے گی، اس لیے گالیاں دے گی تم نے اس کو دین کی تعلیم سے دور رکھا، شریعت کی تعلیم سے دور رکھا۔ جب دین کی تعلیم نہ دیا وہ باپ کو کب باپ سمجھے گا؟ آپ انتقال کر جائیں گے، مکان کے میں بیٹھے گا، اے سی کے مزے لے گا، مگر تمہارے لیے کبھی دعا نہیں کر سکتا، تمہاری مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ میرے عزیز سنو، یہ شب قدر کی رات ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، اگر یہ تم چاہتے ہو اللہ تمہیں بخش دے، تو سنو آج کی رات کی اس مقدس لیلۃ القدر کی رات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ سنو، جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس سے پچھلی امتیں وہ بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، وہ بڑی لمبی عمر پاتے تھے، ان کی عمر 1000 سال کی ہوتی تھی، ان کی عمر 1500 سال کی ہوتی تھی، 800 سال کی ہوتی تھی، 900 سال کی ہوتی تھی، 700 سال کی ہوتی تھی، 300 سال کی ہوتی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے پہلی امتوں کی، پچھلی امتوں کی زندگی کی کہانیاں سنائی کہ یا رسول اللہ فلاں نبی کی امت کی عمر اتنی لمبی تھی، حضرت ابراہیم کی امت کی عمر اتنی لمبی ہوا کرتی تھی، حضرت نوح کی امت کی عمر اتنی لمبی ہوا کرتی تھی، حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر، ان کی امت کی عمر بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی کی عمر اتنی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی اپنی امت کی کم عمری کا سرکار کو احساس ہوتا ہے، میرے رسول کو احساس ہوتا ہے، یا اللہ میری امت کی عمر اتنی کم ہوگی، 50 60 70 80 خوب سے خوب 100، اب 120 کوئی جانا مشکل ہے۔ حضور کو اپنی امت کی کم عمری کا احساس کہ پچھلی امتوں میں اتنی لمبی عمر دے گئی، وہ اتنی عبادت کر چکے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے تمہاری امت کی عمریں کم کر دی ہے، میں نے تمہاری امت کی عمر کم کر دی ہے، مگر میرے نبی، میرے رسول، میرے محبوب، میرے حبیب، میں نے امت کی عمر، تمہاری امت کی عمر کم تو کر دی ہے، مگر ایک ایسی رات دوں گا، ایک ایسی افضل رات دوں گا، ایک ایسی مبارک رات عطا کروں گا، اس رات ایسی ہوگی، وہ ایک رات ایسی ہوگی جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہوگی، وہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب یہ رات کے بارے میں میرے نبی کو یہ بات اللہ نے بتائی، میرے نبی کو اللہ نے یہ پیغام دیا، میرے حبیب تمہاری امت کی عمر میں نے کم تو کر دی ہے، مگر ایک رات ایسا عطا کر رہا ہوں، ایک رات ایسی دے رہا ہوں، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، اس رات جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں، اس شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں اعلان کر دو، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اسے میں آج بخش دوں، ہے کوئی اولاد چاہنے والا اسے میں اولاد دے دوں،
ہے کوئی جو روزی چاہنے والا، روزی مانگنے والا، اس کو روزی میں دے دوں، ہے کوئی جو پریشانی میں گرفتار، اس کو پریشانی سے نجات عطا کر دوں، کوئی مشکلوں میں گھرا ہوا ہے اس کے مشکلوں کو دور کر دوں، کوئی ہے جو بیماری مبتلا ہے آج کی رات اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ حضرات اس رات میں ہمیں چاہیے، اس رات میں خدا کے حضور حاضر ہو کر پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، مناجات کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو انسان نوجوان ہے وہ نوجوانی میں توبہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے حبیب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوا کرتا ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ حضرات اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنا یہ قیمتی وقت آپ تک پہنچایا، آپ کے لیے وقف کیا۔ اللہ تعالیٰ میری ان اوقات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے مزید دین کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے پیغامات کو صحیح طور پر قوم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں ہم اور آپ دینی اور اسلامی باتیں سنیں سمجھیں۔ بہت سارے علماء کرام لائف میں آ کر دینی بیانات نشر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو شعراء کرام اپنے نعتیہ کلام سے سامعین کو، ناظرین کو ایک بہت ہی اچھا موقع فراہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تمام جملہ علماء کرام، جملہ شعراء عظام کی اللہ تعالیٰ عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ساری بھلائیاں اچھائیاں نصیب عطا فرمائے۔ سب کی عزت و آبرو، سب کی عزت و ناموس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں خیر کی زندگی نصیب عطا فرمائے، شر سے محفوظ رکھے۔ تمام علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، تمام شعراء کرام کی اللہ تعالیٰ غیب کی امداد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو امن و سلامتی، امن و عافیت، اللہ تعالیٰ سب کو سکون و اطمینان کی زندگی بخشے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، ہمیں دین کا صحیح مسافر بنائے، راہ حق کا صحیح مسافر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوم کی صحیح خدمات کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، فتنوں سے بچائے، وباؤں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آفت و بلیات سے، وباؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس خاص دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے۔ میرے بھائی بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان سبوں کے بچوں کو اور جملہ مسلمانوں کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا فقیر محمد ظہیر الدین قادری جو اب تک آپ کی خدمت کرتا رہا، بس مزید آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت و عافیت، امن و سلامتی کی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔